بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. شاہین صاحبہ ایک معروف ماہر نفسیات ہیں اور پریکٹس کرتی ہیں. جو کیسز ان سے نہیں پکڑے جاتے، خاص طور پہ ڈپریشن کے اور obsessive compulsive disorder کے، اسے OCD کہتے ہیں، وہ پھر میری طرف ریفر کر دیتی ہیں. حال ہی میں ان کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ سر، سردیوں میں کیا وجہ ہے کہ لوگوں پہ اداسی زیادہ طاری ہو جاتی ہے، اور اس میں ان کا بعض وقت خودکشی کرنے کا ذکر کرتا ہے. تو میں نے ان سے بتایا کہ یورپ میں تو یہ ٹرینڈ عام ہے، یعنی یورپ کی شاموں کو بہت اداس اور بے بسی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کہ جس میں وہاں کے رہنے والے لوگ ایون مالی طور پہ مطمئن ہوں، بہت سے ان کے پاس سہولتیں نعمتیں ہوں، کسی ایک چیز کو وہ اپنے اوپر جیسے کہتے ہیں نا غالب کر لینا یا اوڑھ لینا. لائک یہ بے بسی ہو سکتی ہے، یہ کسی کی یاد ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، کسی کا کھو جانا جو کبھی آپ کا اپنا تھا وہ اب آپ کا اپنا نہیں رہا. بہت سے لوگ ہیں جو ڈیورس کے بعد اپنے پارٹنر کو، اسپاؤس کو بہت بری طریقے سے یاد کرتے ہیں. اسی طور پہ بریک اپ کے بعد جب آپ کو اچھا اسپاؤس نہیں ملتا، اچھا پارٹنر نہیں ملتا، تو بھی لوگوں پہ یہ کیفیت ہوتی ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کو اپنے گناہ کی وجہ سے سردیوں کی شام اداس لگے. عام طور پہ اس کا تعلق آپ کے ایموشنل تعلقات سے زیادہ ہوتا ہے. وہ جو شعیب عزیز کا شعر ہے بڑا خوبصورت، اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اچھا، اس غزل کا جو اگلا شعر ہے وہ اس سے بھی مزیدار ہے. یعنی جب وہ محبوب یا دوست آپ کے پاس ہو، وہ رشتہ آپ کے پاس ہو، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے اس سے روٹھ جاتے ہیں. جب وہ چلا جاتا ہے، یا ہماری غلطی سے، یا ہماری ہٹ دھرمی سے، یا ہمارے غصے سے، یا ہمارے سخت لفظوں سے روٹھ کے جدا ہو گیا، چلا گیا، تو پھر جو یاد آتی ہے وہ تو ظاہر بہت تنگ کرتی ہے. اچھا، وہ جب آپ کے پاس ہو، اس والے سے اس نے کہا کہ اب تو اس کی آنکھ کے میکدے میسر ہیں. اب تو اس کی آنکھ کے میکدے میسر ہیں. میکدے سمجھتے ہیں نا، جس میں ساقی جام پلاتا ہے، اور اسے میکدہ کہتے ہیں. پھر سکون ڈھونڈو گے ساغروں کے جاموں میں. کہ جب وہ چلا جاتا، عام طور پہ یہ جو نشہ کرنے والے یا شراب پینے والے ہیں، شاعروں کے بقول، یہ محبوب کے جانے کے بعد ہی اس کو یاد کرتے. تو انفیکٹ بہت سی سیریس چیزوں کے پیچھے اگر آپ ذرا غور کریں تو اس کا حل موجود ہوتا ہے جو آپ کے اپنے پاس ہی ہوتا ہے. اچھا، میں جب یہ غزل پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک اور جو آخری شعر میں نے ڈھونڈا وہ بھی آپ کو مزہ آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح شعیب اس کا نام چن لیا تم نے. ہم سب کو یہ حق اختیار ہوتا ہے کہ ہم کسی کو پسند کر لیتے ہیں، کسی سے محبت کر لیتے ہیں. تو جس طرح شعیب اس کا نام چن لیا تم نے، اس نے بھی چن رکھا ایک نام ناموں میں، تو اس کو بھی حق ہے. ہی ہیز اے سیم رائٹ کہ وہ نام تمہارا نہیں ہوگا، کسی اور کا ہوگا. خاتون حضرات، سردیوں میں جب آپ پہ اداسی کا دورہ پڑے تو کمرے میں بند ہونے کی جگہ، کسی سے لڑنے کی بجائے اور خودکشی کا سوچنے کی بجائے بہت بہتر ہے کہ اس کمرے سے نکلیں، اچھا سا گرم پانی میں شاور لیں، غسل لیجئے، کپڑے بدلیے، خاتون ہیں تو اچھا سا میک اپ کیجئے، گھر میں کوئی ساتھ آپ کے ہے تو اس کو ساتھ لیجئے، کھانا کھانے چلے جائیے. ان دنوں لاہور میں میلہ لگا ہوا ہے، وہ جو جیلانی پارک ہے وہاں چلے جائیے، ٹہلیے 1-2 گھنٹے، آپ کا پورا موڈ بدل جائے گا. اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی اچھی پارک ہے وہاں چلے جائیے، پھولوں کو دیکھیے، روشوں پہ ٹہلیے، آسمان پہ جو خوبصورت پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھیے، ہوا چلتی ہے اس کو محسوس کی. کچھ چیزیں محسوس کرنے کی ہیں، لیکن اس سارے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اللہ کے کچھ ناموں کا ذکر کرتے رہیں تو وہ جو ہے نا لسانن ذکرن، کہ اے اللہ، یہ دعا ہے پوری کہ اللہ جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میری زبان خشک ہو جاتی ہے تو میں پانی سے اسے تر کرتا ہوں. اسی طرح مجھے توفیق دے لسانن ذکرن، کہ جب میری زبان خشک ہو، جب میرا دل خشک ہو، جب میری روح پہ اس طرح کی کیفیت ہو تو میں تیرا نام لے کے اس کا ذکر کروں. اس کو اللہ کا نام، اللہ کی قربت بہت سارے دکھوں، غموں
دیکھیں ہر چیز کا سورس، جو سکون کا سورس تو وہ تو وہی ہے، بے سکونی کا سورس ہم خود ہیں. کبھی ہمارے دل ہوتا ہے، کبھی ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، کبھی ہمارے بہت قریبی دوست ہوتے ہیں. تو جہاں جہاں سے ہم کو دکھ پہنچتا ہے، اگر یہ دکھ ایک دفعہ پہنچ گیا تو اب اس کی یاد میں وہ جو بچے ہیں نا نیچے بیٹھ کے ایڑیاں رگڑنے لگتے ہیں کہ نہیں مجھے یہی چاہیے، مجھے یہی چاہیے. تو سم ٹائم وہ یہی چاہیے آپ کے وقت میں ہوتا نہیں ہے، اور وہ آپ کے لیے اللہ نے لکھا نہیں ہوتا. تو ایڑیاں رگڑنے سے ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، ایڑیاں رگڑی جاتی ہیں، وہ چیز ملتی نہیں ہے. تو پھر آپ سردیوں کی شاموں یا راتوں میں اکیلے بیٹھ کے، ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک جو اخبار میں خبر چھپی کہ اس وقت دنیا میں یہ اتنا نامناسب ٹرینڈ ہے جو بہت زیادہ بڑھا ہے کہ عورتیں، خواتین، مردوں کی بات ہم نہیں کر رہے، عورتیں، خواتین جو گندی فلمیں ہیں اپنی اداسی کو مٹانے کے لیے وہ دیکھنے لگ گئی ہیں. اچھا جو سورس ہے یہ وہ ادارہ ہے جو گندی فلمیں ریلیز کرتے ہیں یا نیٹ پہ یا باقی جگہوں پہ، تو ان کے پاس ان لوگوں کی ایج عمر تک ہوتی ہے، سیکس تک ہوتی ہے. اور یہ صبح صبح روزنامہ جنگ میں جو خبر تھی، میرا تو دل بہت تکلیف مجھے ہوئی کہ ایک دکھ کا، ایک کمی کا، ایک کجی کا علاج، اس سے بڑے دکھ، اس سے بڑے تکلیف دہ کسی منظر یا ایک غلیظ منظر میں تو کسی طور پہ نہیں رکھا ہوا. آپ سوچئے کہ جو لوگ دکھوں کی وجہ سے یا اپنی ڈپریشن اور انگزائٹی کی وجہ سے شراب پینے لگ جاتے ہیں، چرس پینے لگ جاتے ہیں، نشہ وشہ کرنے لگ جاتے ہیں، ریسٹ آف دا لائف وہ اس پورے دکھ کو جھیلتے ہیں اور ان کے ساتھ والے اس عذاب کو چکھتے نہیں ہیں، اس عذاب میں ان کو جینا پڑتا ہے. سو یہ جو گندی ویڈیوز کا ہے معاملہ اور گندے کلپس کا، یہ اگر شوق کسی کو ہو جائے اور رغبت، یعنی وجہ یہ بتائے کہ میں چونکہ دکھی تھا، میں محرومی کا شکار تھا، اس لیے میں نے ٹائم پاس کے لیے یا ترجیحاً کسی نے مجھے کہا تھا، تو میرے بچوں کچھ جگہوں پہ بریک خود لگانی چاہیے. آنکھوں کی، دل کی، بٹن دباتے ہوئے ہاتھوں کی، اور دیکھتے ہوئے جب آپ شعوری طور پہ ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں تو یوں سمجھیں جیسے بندہ پہاڑ سے گرتا ہے، تو گرتے ہوئے کوئی سکون نہیں آتا، ہڈیاں پسلیاں ایک ہو جاتی ہیں، روح کی بھی، ایمان کی بھی، آپ کی گڈنس کی بھی. تو اس سے کوئی بچانے نہیں آتا، نہ کوئی بچا سکتا ہے. نیچے کوئی فلم تھوڑی ہے کہ نیچے گدا رکھ دے کہ آپ اس پہ آ کے گریں گے کہ واہ جی واہ بڑا کمال کام کر کے آئے ہو. آپ کی آنکھوں نے غلط کیا، آپ کی روح اس غلطی میں غلطاں اور پیچاں ہو کے بعد میں بہت ساری عورتیں، بہت ساری لڑکیاں اس گناہ کے لیے رستے ڈھونڈتی ہیں، اور جب وہ گناہ کی عادی ہو جاتی ہیں، اب سوچئے تو پھر وہ جو ڈپریشن ہے وہ بڑھے گی یا کم ہوگی؟ خاندان اچھا، اپنی روح اچھی، اپنا ایمان اچھا، سب کچھ بہتر، جب آپ ایک غلط کام میں لگ جاتے ہو اپنی چوائس سے، کسی کی وجہ سے بھی، تو اس لیے اداس ہونے سے پہلے، بے بس ہونے سے پہلے، تنہا ہونے سے پہلے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.